نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس سیشن کا موضوع ہے تحویل قبلہ۔ پہلی ہجری کے اہم واقعات ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسری ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بدر، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے لاسٹ سیشن میں، اور اب تحویل قبلہ کے حوالے سے ایک کچھ گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو قبلہ کا مطلب وہ معنی یہ ہے، قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو، انگلش میں جیسے ہم کہیں گے، تو اردو میں سمت، یعنی کسی ایک ڈائریکشن میں سمت میں منہ کرنا، اس کی طرف ایک سمت میں چلنا، اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ عربی میں قبلہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاحی مفہوم میں نماز کے لیے جس طرف منہ کر کے مسلمان منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہا جاتا ہے، اسے ڈائریکشن کہا جاتا ہے۔ تو تمام دنیا کے لوگ، تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں، وہ ان کی ڈائریکشن ایک ہی ہے۔ تو وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، مسجد الحرام جسے ہم کہا جاتا ہے۔ تو مکہ اور مدینہ کے ابتدائی جو زمانہ تھا اس میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے ابتدائی چند مہینے جو ہیں وہ اس میں قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی جب نماز ادا کرتے تو وہ اس ڈائریکشن میں ہوتے کہ سامنے قبلہ اور اسی ڈائریکشن میں آگے بیت المقدس ہوتا، تو وہ دونوں اس ڈائریکشن میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے۔ لیکن جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، تو وہاں کعبہ کی اور مدینہ کی ڈائریکشن جو ہے وہ الگ، کعبہ کی اور بیت المقدس کی ڈائریکشن الگ الگ تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اب کعبہ کے بجائے صرف بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ قبلہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پڑ رہی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنائی جائے جس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جسے مکعب شکل کی عمارت ہونے کی وجہ سے کعبہ اور صرف عبادت الہی کے لیے بنائے جانے کی وجہ سے بیت اللہ، اور عظمت و رحمت کی وجہ سے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی جا رہی تھی، اور پھر 17 ماہ کے 17ویں مہینے کے وسط میں، یعنی تقریباً رجب کے مہینے کے وسط میں 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، عصر کی نماز کے وقت جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کر کے کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف ڈائریکشن کر لیتے ہیں، اسے پھر جو ہے وہ قبلہ بنا لیتے ہیں۔ تو تحویل قبلہ کے بعد جو سب سے پہلی نماز پڑھی گئی وہ کون سی تھی؟ عصر کی نماز۔ اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ایک شخص وہاں سے جاتا ہے اور قباء کی مسجد میں دیکھتا ہے، قباء میں دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو وہاں وہ شخص جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ میں حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں، انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ تو وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے فوری طور پر نماز کے دوران ہی اپنے منہ کو پھیرا اور پھر وہ کعبے کی طرف آ گئے۔ تو اس مسجد کو ابھی بھی جو ہے وہ قبلتین، مسجد قبلتین ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں دونوں طرف کے جو محراب ہیں ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور اکثر لوگ جو حج و عمرے کے لیے جو جاتے ہیں وہ اکثر لوگ وہاں مسجد قبلتین میں ہو کر آتے ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے اس وقت اعتراض بھی کیا کہ یہ کیا ہوا کہ فوراً جو ہے وہ نبی نے قبلہ چینج کر لیا، کس چیز نے ان کو مجبور کیا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنا لیا ہے، بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں میں یہودی سب سے آگے تھے، اور یہ جو قبلے کی ڈائریکشن کا جو مسئلہ ہے، اس میں سب سے پہلے جو بات یہ دیکھی جائے کہ یہ ایک
آزمائش تھی مکہ کے لوگوں کے لیے بھی اور مدینہ کے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ مکہ کے لوگ سارے جو ہے وہ بیت اللہ سے، کعبہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اب تم نے ڈائریکشن بیت المقدس کی طرف رکھنی ہے، تو مکہ میں تو ان کے لیے ایشو نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں کعبہ کو سامنے رکھتے اس طرح سے کہ سامنے بیت المقدس بھی ہوتا، تو وہ دونوں سامنے ہو جاتے، تو ان میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب مدینہ پہنچتے تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ اب ایک طرف کعبہ ہے، دوسری طرف بیت المقدس ہے، تو بیت المقدس کی طرف منہ کریں یا کعبہ کی طرف منہ کریں، لیکن انہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا لازمی تھا۔ اور جب تحویل قبلہ ہوتی ہے تو اس وقت تک یہودی بڑے خوش تھے کہ دیکھو یہ مسلمان بھی ہمارے ہی طریقے پر چل رہے ہیں، ان کا کعبہ اور ہمارا کعبہ، ان کا قبلہ اور ہمارا قبلہ ایک ہی ہے۔ لیکن جب تحویل قبلہ ہوتی ہے تو پھر یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اب یہ اچانک کیوں ہمارے قبلے سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ تو وہاں پر بھی وہ جو مدینہ کے جو لوگ تھے، جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے لیے یہ آزمائش تھی کہ اب وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی تحویل قبلہ یہ ان کے لیے تھا کہ آزمائش اس لیے تھی کہ آیا وہ نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے تحویل قبلہ کرتے ہیں یا اپنے رسم و رواج پر قائم رہتے ہیں۔ آج بھی یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رسم و رواج کو، اپنے قواعد و ضوابط کو، اپنے معاملات کو صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بنائیں۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد، اپنے رسوم و رواج، اپنے کلچر، اپنی سویلائزیشن سب کو چھوڑ کر اطیع اللہ و اطیع الرسول کو دیکھنا ہے۔ اگر کہیں پر جو ہے یہ کلیش ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے کہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم سے اور ہمارے رسم و رواج کچھ اور کہتے ہیں، تو پھر ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف ہی جانا ہے۔ تو بہرحال لوگ جو ہے وہ تو بیت المقدس جو ہے وہ تقریباً 14 سال تک مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پہلی نماز عصر کی نماز، 17واں مہینہ رجب کا مہینہ اور اس کے وسط میں تحویل قبلہ کا حکم، اور 14 سال تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایک اور چھوٹا سا اعتراض یا لوگوں کا بیانیہ یہ بھی رہا ہے کہ یہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی فیصلہ تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، کیوں کہ قبلہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی بیت المقدس کو بنایا گیا، ورنہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر فوراً جو ہے وہ اپنے قبلے کو کعبہ بنا لیتے، کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ قرآن کی آیات، سورہ بقرہ کی آیات جو کہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات ہیں، وہ بالکل واضح الفاظ میں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی نہیں توقیفی مسئلہ تھا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا پہلے بھی کہ اپنے کعبے کو، اپنے قبلے کو، بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناؤ، اور پھر جو رجب کے مہینے میں 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا کہ اب اپنا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مکہ میں کعبہ کو، بیت اللہ کو بناؤ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد نہیں تھا۔ تو جب تحویل قبلہ ہوتا ہے تو جو صحابہ کرام پہلے فوت ہو چکے، انتقال ہو چکا، شہید ہو چکے، تو عام لوگوں نے ان کے بارے میں سوال اٹھایا کہ اب ان کی نمازوں کا، ان کی عبادات کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ اشکال دور کر دیا کہ بات اصل صرف یہی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کی، چاہے رخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف، دونوں جہتیں، دونوں سائیڈیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اللہ جس طرف چاہے لوگوں کا رخ موڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس طرف منہ کرو تو نماز پڑھو، تو وہ صحیح تھا۔ اب اللہ کا حکم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اب یہ صحیح ہے۔ اب کے بعد یعنی تحویل قبلہ کے حکم کے بعد پھر جو ہے وہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اب لازمی ہے کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ بہرحال قبلے کے حوالے سے، تحویل قبلہ کے حوالے سے جو کچھ حکمتیں ہیں، ایک تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ آزمائش تھی لوگوں کی، کھوٹے اور کھرے کا جو ہے وہ فرق واضح ہو گیا، لوگوں کے اعتراضات سامنے آ گئے، لوگوں کے دلوں میں جو کھوٹ تھی وہ سامنے آ گئی، اور پتہ چل گیا کہ اب جو ہے وہ کون مسلمان ہے، کون سچا ہے، کون اطیع اللہ و اطیع رسول پر عمل پیرا کرتا ہے، اور کون اپنے رسم و رواج کو یا اپنے پرانے ادیان کو، پرانی چیزوں پر قائم رہتا ہے۔
دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اس میں کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی ہے اور مسلمانوں کی بھی خواہش یہی ہے، وہ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں اور یہ ان کے دل کی خواہش یہ ہے کہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو بنا دیا جائے، بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی، ان کا خیال رکھا، ان کی خواہش کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم فرما دیا۔ دوسری اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ احکام شریعت کا اصول تدریج کو ہم دیکھیں تو شریعت میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ سارے تدریجاً آئے ہیں، آہستہ آہستہ، یعنی ایک دم کوئی حکم نہیں دے دیا گیا۔ ایون کہ شراب کو دیکھیں، سود کو دیکھیں، اور رمضان کے مہینے میں روزوں کو بھی دیکھیں، زکوٰۃ کو بھی دیکھیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ صرف آہستہ آہستہ تدریجاً دی گئی تاکہ لوگوں کو پہلے اس کے فوائد اور نقصان بتا دیے گئے، پھر لوگوں کو عادت ڈالی گئی، اور پھر آخر میں جو ہے وہ اس پہ باؤنڈ کیا گیا کہ اب تم نے لازمی اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے شراب کے معاملے میں، جوئے کے معاملے میں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ اور ایک اور حکمت یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو ایک جداگانہ تشخیص دینا تھا، یعنی یہ ایک جداگانہ حیثیت دینی تھی کہ یہود و نصارہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو مسلمان بھی اگر اسی طرف بیت المقدس کوئی قبلہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ان کی الگ تشخیص نہیں رہتی۔ جیسے یہود کہتے تھے کہ یہ نبی تو ہماری ہی پیروی کر رہا ہے، تو یہ پھر ان کی یہ بات رہ جاتی۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الگ تشخیص دی تاکہ مسلمان ایک الگ قوم، الگ حیثیت سے، الگ مذہب کے طور پر جو ہے وہ سامنے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لائٹ چلے گی۔ ملک کو نیک سیرت حکمران دے تاکہ یہ معاملات ہمارے جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ برابر آگے ہم چلتے ہیں تو ابراہیمی میراث اور یہ مسلمانوں کا استحقاق تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبلہ تحویل قبلہ ہوتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی میراث تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے جد اعلیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان تینوں شاندار قوموں کے پدر بزرگوار جو ہیں وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور انہوں نے کس مسجد کو قبلہ قرار دیا؟ وہ کعبہ کو۔ انہوں نے اس کو تعمیر بھی کیا اور اس کو قبلہ بھی قرار دیا۔ تو گویا اقوام ثلاثہ اور ان کے اتحاد نسبی و جسمانی، سب کو جو ہے وہ اتحاد روحانی کے لیے لازمی تھا کہ اس قبلے کی طرف رخ کیا جائے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی، اور سب کو یہ دعوت دی جائے کہ اگر ہم سب کے درمیان میں جو مشترکہ شخصیت ہے جس کے اوپر آپ بھی ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، تو آئیں دین ابراہیمی کی طرف، آئیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف جس نے کعبہ کو قبلہ قرار دیا تھا۔ اسی طرح سے اس کے حوالے سے سید سلیمان سلمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین میں اس کے حوالے سے جو لکھتے ہیں، وہ آپ کا اس ٹکڑے کو میں منوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں یقین کرتا ہوں کہ کعبے کی تقدیم زمانہ اور عرصے کے حوالے سے اس کی تاریخی جو اہمیت تھی اس سے کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا، یعنی کعبے کی تعمیر کی جو زمانہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہودی اور عیسائی متفق ہیں کہ یروشلم کی بنیاد داؤد علیہ السلام نے قائم کی اور سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، جس کی طرف جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار آج بھی جو قائم ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ یروشلم کی تعمیر سے تقریباً 921 سال، یعنی مسیح علیہ السلام سے 1921 سال بیشتر جو ہے وہ یہ ہوئی ہے، یعنی یروشلم کی تعمیر سے بھی 900 سال پہلے۔ اور مسٹر آر سی دت نے اپنی تاریخ کی جو ان کی کتاب تھی سیویلائزیشن آف اینشینٹ انڈیا، اس میں معتد عالموں کی شہادت کو جمع کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کا پہلا دور جو وید کا ابتدائی زمانہ ہے وہ مسیح سے 1400 سال سے 2000 سال بیشتر کا زمانہ ہے۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور میں اینشنٹ انڈیا میں، یعنی یہاں پر کوئی مندر نہیں تھا، یعنی کوئی عبادت خانہ موجود نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آریہ ورت میں بھی کوئی مندر موجود نہیں تھا، یعنی
وہ جو آریانہ پیریڈ ہے، آریائی قومیں تھیں، ان کا بھی کوئی عبادت خانہ نہیں تھا، یروشلم بھی نہیں تھا، یہودیوں عیسائیوں کی کوئی عبادت خانہ نہیں تھا. تو اس وقت صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہی تھا. بائبل میں ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری ایسی گواہیاں، ایسی شواہد موجود ہیں جس میں بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جو آخری جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، اور اس کی افضلیت، اس کی جو درجے میں وہ زیادہ بہتر ہوگا جو ابھی جو تمہارا ہے، یعنی وہ درجے میں پہلے سے برتر ہوگا. تو اس کے لیے یسیع نبی کی کتاب کا 60واں باب اور جہی نبی کی کتاب کا 2 باب، اس کی 2 درس، مکاشفات یوحنا باب اس کا 3 باب اور درس نمبر 12. اسی طرح سے زبور کا جو 14واں جو زبور ہے اس کو بھی ہم دیکھیں تو ان سب میں اور ایسے بہت ساری جو دلائل ہیں وہ بائبل میں موجود ہیں، ایسے اقوال، ایسے درس موجود ہیں جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحویل قبلہ اور کعبہ کو جو ہے وہ آخری دور میں بیت اللہ کو کعبہ قبلہ قرار دینا یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا، یہ پری پلانڈ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی مختلف کتب میں اس کے بارے میں بتا دیا تھا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 17ویں مہینے یعنی رجب میں تحویل قبلہ ہوتا ہے، اور پھر کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ، اور آج بھی یہی قبلہ ہے. اور لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ سارے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اصل میں یہ ایک نقطہ ہے، ایک تمام سرکل کا ایک نقطہ ہے، یعنی سب کی ڈائریکشن ایک ہے، یعنی مسلمانوں میں اتحاد، یگانگت کی نشانی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو ان کا رشتہ، ان کا رابطہ، ان کا واسطہ، ان کا تعلق کعبے کی وجہ سے سب کا آپس میں جڑا ہوا ہے. آج کی ویڈیو میں، آج کے سیشن میں اتنا ہی. نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سیرت النبی پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.